دلانا جائز ہے، 15 کو دلاؤ یہ بہتر بات ہے، 22 کو دلاؤ گے جب بھی جائز ہے، مگر اس میں 2-3 نام اور شامل کر لو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ساتھ حضرت صدیق اکبر کا نام بھی لیں گے ہم زور سے، حضرت عمر فاروق کا اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیں گے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی نام لیں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیں گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا دوسری ایک بات اور، ایک اصلاح اور کر دوں، کنڈوں کی نیاز میں ہماری جو بہنیں ہیں اور جو مائیں ہیں، عورتیں، میرا اشارہ کیونکہ ہم ادب والے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں، انہوں نے کچھ قیدیں اور بڑھا رکھی ہیں، کچھ قیدیں، اور ایک تو بتائی دی مفتی صاحب نے کہ اتنا ہونا چاہیے، یہ قید بھی ان کی اپنی شریعتی قید نہیں ہے، مٹیریل کی قید شریعت نے نہیں رکھی ہے، تھوڑے پہ دلواؤ تب بھی ہو جائیں گی، زیادہ پہ دلواؤ تب بھی۔ 1-2 قیدیں اور ہیں، جیسے کہ نیا کنڈا ہوگا، ارے نیا کنڈا تو ضروری ہے بھائی، کیا ہوگا؟ نیا کنڈا ہوگا، بولے پرانے والا کیا ہوگا؟ پرانے والا کچھ تو یوز کر لیتے ہیں، اگر یوز کر لیتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ شاید رکھ دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ غلط کرتے ہیں۔ آپ کا 1-1 روپیہ قیمتی ہے، اگر پرانا ہے تو اس کو یوز کریے، شریعت یہ کہتی ہے پرانے میں دلواؤ، نئے میں دلواؤ، نئے کنڈے کی فکر ہے دل کو صاف کر کے دلاؤ، پرانے میں دلاؤ گے تب بھی زیادہ قبول ہوں گے، کم قبول نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ پیالے جو آتے ہیں چھوٹے والے پوروے، وہ کھیر بھرتی ہیں کچھ لوگ، تو اس میں بھی قید یہ لگاتی ہیں کہ یہ نیا والا ہونا چاہیے، یہ نئے کی قید عورتوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈھکر ہوں گی، تو ڈھکنا تو اچھی چیز ہے، کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے، آپ کھانے کی ہر چیز کو ڈھک کے رکھنا چاہیے، اور جب کھائیں تو کھول لینا چاہیے، یہ ایک سسٹم ہے، اصول ہے، فطرت ہے یہ، مگر قید لگانا کہ ڈھکر ہی ہوں گی یہ غلط ہے۔ میرا جملہ سن لیں، ڈھکر دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ تو صاحب جمعرات والی فاتحہ میں ڈھک کے دلواؤ، کوئی منع نہیں کر رہا، ہو جائیں گی، کیوں بھائی حضرت؟ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سوچ لینا کہ نہیں یہ والی فاتحہ تو ڈھک کر ہی ہوتی ہیں، یہ قید ان کی طرف سے بڑھائی ہوئی قید ہے، غلط قید۔ ایک اور قید ہوتی ہے، وہ کیا کہ جہاں پر فاتحہ دلتی ہیں جس کمرے میں، بولے وہیں بیٹھ کے کھائے جائیں گے کنڈے، کھاتی تو پوری ہیں، بتاتے ہیں کنڈے، پتہ نہیں کنڈے کیسے کھا جائے گا آدمی، کھا گا تو پوری ہی خیر۔ تو یہ قید بھی عورتوں کی اپنی بڑھائی ہوئی ہے، بھائی صاحب وہاں بیٹھ کے کھا لو وہ بھی آپ کا گھر ہے، یہاں بیٹھ کے کھا لو یہ بھی آپ کا گھر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہیں بیٹھ کے کھانا جائز ہوں گے تو ان اماموں کا اور رشتہ داروں کا جو تم حصہ بھجواتے ہو وہ تو سب کٹی ہو جائے گا، پھر وہ نہیں، پھر وہیں کھانا چاہیے بیٹھ کے۔ تو یہ ساری قیدیں کوئی من گھڑت قید ہے تو یہ غلط ہے، یا کوئی کونا خاص بنا لینا کہ اس کمرے میں ہوں گی، یہیں ہوتی چلی آئی ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اور سورہ ملک جو ہے تبارک کی روٹی کے بارے میں جو بتایا، زیادہ بہتر افضل یہ ہے کہ اس کو روزانہ کا عمل بنایا جائے۔ 2 ٹائم زیادہ مقبول ہیں، ویسے کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں، فجر کی سنتوں کے بعد پڑھ لیں، فرضوں سے پہلے، یہ بھی بہتر ٹائم ہے، اور ایک عشاء کے بعد پڑھیں، یا تو اس ٹائم میں پڑھیں، یہ بہتر ٹائم ہے۔ جو روزانہ پڑھے گا اللہ پاک قبر میں بھی اس کو تلاوت کرنے کا شرف عطا فرمائے گا۔ اور پھر روزانہ کی صاحب بات ہی علیحدہ، ایک بار پڑھو چاہیں لیکن روزانہ پڑھو، اور اگر اس مہینے میں بھی پڑھتے ہیں جائز ہے، خود پڑھیں تو زیادہ بہتر کام ہے۔ پڑھوانے پر بھی ثواب تو ملتا ہے، لیکن خود پڑھنے سے جو لگاؤ، جو قرب نصیب ہوتا ہے وہ دوسرے والے سے تھوڑی نصیب ہوتا ہے۔ خود پڑھو گے تو خود بھی تم بابرکت رہو گے، جس جگہ پڑھو گے وہ جگہ بھی بابرکت رہے گی، اور اس کے موکل جو ہیں وہ بھی آپ سے لگاؤ رکھیں گے جب آپ خود پڑھیں گے۔ تو خود پڑھنے کا ماحول بنائیے، نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھوا تو سکتے ہیں اگرچہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک قید اور لگاتے ہیں، بولے 2 روٹیوں میں پھکوانا ہے،
تو یہ 2 روٹیوں کی قید یا 4 روٹیوں کی قید یہ بھی آپ کی بڑھائی ہوئی ہے۔ 40 بار پڑھ لیں تب سبحان اللہ، 2 بار پڑھ لیں تب سبحان اللہ، 1 بار پڑھ لیں تب سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن خود پڑھیں، امام صاحب سے پڑھوائیں تو لمٹ میں پڑھائیں، ہو سکتا ہے انہیں بیچاروں کو کہیں جانا ہو، کہیں پتہ چلا مدرسے کے بچے بلوا لیے اور بولے ایک کا ڈھیر لگا دیا، بولے سب پہ پڑھنی ہے۔ اب بیچارے وہ پڑھ تھوڑی رہے ہیں، پھر وہ گھپلا کریں گے۔ میں تو اس کے لیے بات کہتا ہوں، لگی لپٹی کچھ نہیں۔ اگر آپ انہیں 10 کلو یا 20 کلو کی رکھیں گے ان کے آگے، مجھے نہیں لگتا وہ ہر روٹی میں بھوک پائیں گے۔ وہ 2-4 بچے ہوتے ہیں، وہ بعد میں پھر وہ گھپلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کسی پہ اتنا بوجھ مت بڑھائیے کہ وہ پھر جو ہے دل تنگ کرنے لگے اور جھوٹ کا سہارا لیں، ٹھیک ہے نہیں؟ جو کام خوش دلی سے ہو اتنا کرائیے، اللہ پاک اسی پر آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ ثواب اگر اس کی جانب سے ملے گا تو اتنا ملے گا کہ سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد